السلام علیکم۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن صرف عبادات اور رسومات کی کتاب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے ایک آئینہ ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ یہ آئینہ قانون اور انصاف کے پیشے سے جڑے لوگوں کو کیا دکھاتا ہے۔ آئیے اس گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس اہم شعبے کے لیے قرآن کی رہنمائی کیا ہے۔ اور یہی سوچ، یہی نقطہ اس پوری گفتگو کی بنیاد ہے۔ وکلاء اور ججوں کے لیے ان کا پیشہ صرف ایک نوکری نہیں بلکہ اللہ کی ایک صفت عدل کا زمین پر ایک عکس ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ قرآن کا عدل کا حکم ہر قانونی ماہر کے کندھوں پر ایک بہت مقدس ذمہ داری ڈالتا ہے۔ تو ہمارا پہلا حصہ ہے انصاف، ایک مقدس امانت۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ اس پیشے کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون کے شعبے سے وابستہ لوگ دراصل اسی نبوی مشن کے وارث ہیں۔ ان کا کام معاشرے میں انصاف کو قائم رکھنا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ صرف روزگار نہیں بلکہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ اور یہیں پر امانت کا تصور سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، ایک قانونی فیصلہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ ایک مقدس امانت کی ادائیگی ہے۔ جج کی کرسی ایک امانت ہے، وکیل کا قلم ایک امانت ہے، اور اگر اس امانت میں خیانت ہو جائے تو اس کے نتائج بہت ہی سنگین ہوتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، ضمیر کی غیر جانبدار عدالت۔ کیونکہ اصل انصاف کا آغاز باہر کی عدالت سے نہیں بلکہ انسان کے اندر سے ہوتا ہے۔ یہاں آ کر قرآن کا معیار دیکھیں، کتنا سخت ہے۔ انصاف کو ذاتی تعلقات، دوستی، دشمنی اور یہاں تک کہ اپنے ذاتی مفاد سے بھی بالاتر ہونا چاہیے۔ سچا قانون دان تو وہ ہے جو حق کی گواہی دینے کے لیے اپنے خلاف بھی کھڑا ہو جائے، اپنے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف بھی۔ بات بالکل صاف ہے۔ حقیقی انصاف دوست اور دشمن میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ عدالت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص کا نہ کوئی دوست ہوتا ہے اور نہ کوئی دشمن، وہ صرف اور صرف انصاف کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جو ایک منصف کو خدا کے عدل کا سایہ بنا دیتا ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف کوئی قانونی غلطی یا ٹیکنیکل مسٹیک نہیں ہے۔ جان بوجھ کر کیا گیا ایک غلط فیصلہ انسان کے ایمان اور اس کے اپنے خالق کے ساتھ تعلق کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ یہ اپنے ہی ایمان کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ تو جب ہم ضمیر کی عدالت کی بات کر چکے تو اب آتے ہیں عدالتی کارروائی کی جان کی طرف، یعنی سچائی اور ثبوت۔ ذرا سوچیں، جھوٹی گواہی، قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو عرش کو ہلا دیتا ہے۔ یہ محض ایک قانونی غلطی نہیں ہے، یہ معاشرے کی روح کا قتل ہے۔ ایک جھوٹی دلیل، ایک جھوٹی گواہی کسی بے گناہ کی پوری زندگی برباد کر سکتی ہے۔ تو قرآن ثبوت سے نمٹنے کے لیے ایک بڑا واضح اور قابل عمل ضابطہ دیتا ہے۔ 3 سیدھے سادے اصول۔ نمبر 1، تحقیق کرو۔ نمبر 2، سچ کو چھپاؤ مت۔ اور نمبر 3، جھوٹ کو بالکل مسترد کر دو۔ یہی ایک کامیاب اور سچے جج اور وکیل کی بنیاد ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح بغیر ثبوت کے کسی کی عزت پر کیچڑ اچھالنا، اس کی بھی سختی سے ممانعت ہے۔ قانونی جنگ لڑتے ہوئے اخلاقی حدود کو پار کر جانا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اور اب بات آتی ہے سب سے اہم نقطے کی، ہر فیصلے کے حتمی وزن کی، یعنی ہر فیصلے کے دنیاوی اور آخروی نتائج کیا ہیں۔ دنیا کی عدالت اور آخری عدالت میں جو فرق ہے نا، وہ زمین آسمان کا ہے۔ یہاں فائلیں گم ہو سکتی ہیں، وہاں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہاں ترازو طاقت یا پیسے سے جھک سکتے ہیں، مگر وہاں کا ترازو بالکل ٹھیک تولے گا، کامل اور مطلق انصاف کے ساتھ۔ اور پھر آتی ہے یہ آیت جو ہر چیز کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ الہی حساب اتنا پریسائز ہے، اتنا درست ہے کہ انصاف یا ناانصافی کا کوئی بھی عمل، چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ عدالت میں دی گئی ایک دلیل ہو یا قلم سے لکھا ایک لفظ، ہر ذرہ برابر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ بس اس ایک لفظ پر غور کریں، ذرہ، ایٹمز ویٹ، یعنی سب سے معمولی قانونی تفصیل، ایک چھوٹی سی دلیل، ایک نظر انداز کیا گیا ثبوت، کچھ بھی چھوٹ نہیں سکتا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہر منصف کو، ہر وکیل کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ دنیاوی اختیار عارضی ہے، اصل حاکم تو اللہ ہے۔ زمین پر بیٹھا جج تو محض ایک نائب ہے،
جس کے ہاتھ میں قلم یہ سوچ کر چلے کہ اوپر بھی کوئی قلم چلا رہا ہے، اس کے ہاتھ سے کبھی غلط فیصلہ نہیں لکھا جاتا۔ اور آخر میں ہم اس تجزیے کو ایک گہرے سوال پر چھوڑتے ہیں۔ جب ایک جج یا وکیل اپنے چیمبر سے گھر واپس آتا ہے تو کیا اس کا ضمیر اس سے ہاتھ ملانے کے قابل ہوتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی نیند ان مظلوموں کی آہوں سے بوجھل ہو جن کا حق ایک غلط دلیل یا فیصلے نے چھین لیا؟ کیونکہ سچا منصف وہی ہے جس کے فیصلے زمین پر ہوتے ہیں مگر ان کی گونج آسمانوں تک سنائی دیتی ہے۔ اگر آپ کو اس گفتگو سے کوئی روشنی ملی ہے تو اس علم کے فروغ میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دین کی حکمت آپ تک پہنچتی رہے۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا بھی ایک نیکی ہے، لہٰذا اسے شیئر کریں تاکہ یہ علم ان تک بھی پہنچے جو اس کی تلاش میں ہے۔